اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو ہے وہ مال ہے، مال کی قدر کرو غربت سے پہلے پہلے، مال کی قدر کرو غربت سے پہلے پہلے۔ مال جو ہے ایک اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت جو ہے انہی کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ وہ ان کے لیے ہے جو اللہ نے مال و دولت سے نوازا، اگر اس کی قدر نہیں کی۔ قدر کا مطلب یہ ہے کہ جو مال کا حق ہے وہ ہم نے ادا نہیں کیا، ہم نے غلط راستوں میں اس کو استعمال کیا، تو یہ مال جو ہے ہمارے لیے فتنہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ معلوم کرے گا کہ بتلاؤ میں نے تم کو مال کی نعمت سے نوازا تھا، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا، تم نے اس کو کس راستے میں خرچ کیا۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، مال انسان کے پاس ہے، غلط راستوں میں وہ خرچ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بیاہ شادی کو ہی لے لے، بیاہ شادی کے اندر انسان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ بیان کرنے والوں نے، بتلانے والوں نے یہاں تک بتلایا کہ جب بارات جاتی ہے، بارات آتی ہے، کئی ہزار روپے کے انسان جو ہے پٹاخے وغیرہ جو ہے پٹکا دیتا ہے، مال کو جو ہے برباد کر دیتا ہے۔ 20-30 ہزار روپے کے جو ہے وہ اس طریقے سے مال کے اندر آگ لگا دیتا ہے۔ پھر کوئی ویڈیو بنواتا ہے، اس کے اندر کئی ہزار روپے کے فوٹوگرافی کے لیے انسان جو ہے پیسے دیتا ہے، کہیں ڈی جے بجتا ہے، اس کے اندر کئی ہزار روپے دیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جب مسجد مدرسے کا معاملہ آتا ہے، جب مسجد مدرسے کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر وہ غریب ہو جاتا ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں رہتا۔ اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی اتنے مسجد مدرسے کے اندر اپنے امام کو، اپنے علماء کو یہ دے دو، تو انسان جو ہے پھر وہ غریب ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں تو غریب آدمی ہوں۔ اللہ کے بندو، جب اس طریقے سے ہم اپنے مال کو برباد کر رہے ہیں، شیطان کا بھائی بتلایا قرآن کریم کے اندر جو اس طریقے سے اپنے مال کو برباد کرتا ہے، تو جب مسجد مدرسوں کا معاملہ آتا ہے تو وہ غریب ہو جاتا ہے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ مسلمانوں کے حالات ایسے بن چکے ہیں، اگر مسلمانوں کی غربت کو دیکھنا ہے، مسلمانوں کی غربت کو دیکھنا ہے تو وہ مسجد مدرسوں کے اندر چلے جاؤ، مسجدوں کے اندر جھولیاں جو لے کر گھومتے ہیں اس کو دیکھ لو کہ کتنا مال نکلتا ہے۔ وہ مسلمانوں کی غربت کو بتلا دے گا کہ کتنا مال مسلمانوں کے پاس ہے۔ اور اگر ان کی امیری کو دیکھنا ہے، ان کی مالداری کو دیکھنا ہے تو پھر بیاہ شادیوں کے اندر چلے جاؤ، کیا رنگ دکھلائیں گے، کس طریقے سے مال کو پانی کی طرح بہائیں گے۔ یاد رکھنا، اگر ہم نے یہ مال غلط راستے کے اندر اختیار کیا، اس کو استعمال کیا، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی پوچھ تاچھ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے معاملے میں سوال کیا جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کی قدر کرو، اس کا حق جو اللہ نے بتلایا ہے اس کو ادا کرو، اور پھر جائز طریقے سے اپنی ضرورتوں کے اندر، اپنی ضرورت کے اندر اپنے مال کو خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال۔ انسان کا مال جو ہے وہ 3 طریقے سے اس کا مال ہے، باقی جو ہے وہ ورثہ کا ہے، باقی جو ہے اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک یہ بتلایا جو انسان نے کھا لیا وہ اس کا اپنا مال ہے، دوسرا وہ جو کپڑا پہن کر پرانا کر دیا وہ اس کا مال ہے، تیسرا وہ جو اس نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا وہ اس کا مال ہے، باقی جو بچتا ہے وہ ورثہ کا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا ایک جواب دینی پڑے گی۔ اس مال کا جو ہے اللہ کے ہاں سوال ہوگا تو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہم کو چاہیے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اس کی قدر کرے، غلط راستوں میں اس کو استعمال نہ کرے۔